نماز تہجد اور تراویح کا فرق بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، ہمارے ملک میں غیر مقلد علماء اہل حدیث رمضان شریف میں نماز تہجد اور تراویح کو ایک ہی نماز قرار دیتے ہیں، تو اس لیے سوچا کہ نماز تہجد اور تراویح کا فرق بیان کیا جائے تاکہ عوام اس سے مطلع ہو جائیں۔ تہجد قرآن سے ثابت ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، جبکہ نماز تراویح قرآن سے نہیں بلکہ حدیث سے ثابت ہے، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَةً۔ نماز تہجد قبل از ہجرت مکہ مکرمہ میں مشروع ہوئی ہے، اور نماز تراویح بعد از ہجرت مدینہ منورہ میں مشروع ہوئی ہے۔ نماز تراویح کبھی بھی فرض نہیں رہی، جبکہ نماز تہجد تھوڑا عرصہ فرض بھی رہی ہے، بعد میں امت سے اس کی فرضیت ساقط ہو گئی۔ ایک اور فرق یہ بھی ہے، نماز تہجد امت کے لیے سنت غیر موقدہ ہے، جبکہ تراویح سنت موقدہ ہے۔ نماز تہجد سارا سال پڑھی جاتی ہے، جبکہ نماز تراویح صرف ماہ رمضان میں پڑھی جاتی ہے۔ نماز تہجد 4 رکعات بھی پڑھ سکتے ہیں، جبکہ نماز تراویح 2 پڑھنا سنت ہے۔ نماز تہجد میں قرات کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے، جبکہ نماز تراویح میں قرات کی مقدار بئی معنی متعین ہے کہ خلفائے راشدین نماز تراویح میں قرآن ختم کیا کرتے تھے، مکمل کیا کرتے تھے۔ نماز تہجد کی رکعات متعین نہیں ہیں، جبکہ نماز تراویح کی رکعات متعین ہیں۔ نماز تہجد کے بعد وطروں کا جماعت سے پڑھنا ثابت نہیں ہے، جبکہ نماز تراویح کے بعد وطر جماعت سے پڑھے جاتے ہیں۔ اسی طرح نماز تراویح شعائر اسلام میں سے ہے، جبکہ نماز تہجد شعائر اسلام میں سے نہیں ہے۔ نماز تراویح کا وقت نماز عشاء کے فوراً بعد متصل ہے، جبکہ نماز تہجد کا وقت نصف رات کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اور پھر نماز تہجد اور تراویح کا یہ بھی فرق ہے کہ محدثین کرام نے اپنی کتابوں میں تہجد کا باب علیحدہ قائم کیا ہے اور تراویح کا باب علیحدہ قائم کیا ہے۔ بخاری شریف کو دیکھیں تو تہجد کا باب انہوں نے امام بخاری نے باندھا باب فضل قیام اللیل، اور تراویح کا باب باندھا باب فضل من قام رمضان۔ مسلم شریف کو دیکھیں تو تہجد کا باب باندھا باب صلاۃ اللیل، اور تراویح کا باب بنایا باب الترغیب فی قیام رمضان۔ ابی داؤد شریف کو دیکھیں تو تہجد کا باب انہوں نے بنایا باب فی صلاۃ اللیل، اور تراویح کا باب بنایا باب قیام شہر رمضان۔ سنن ترمذی کو دیکھیں تو تہجد کا باب انہوں نے قائم کیا باب فی فضل صلاۃ اللیل، اور تراویح کا باب بنایا باب ما جاء فی قیام شہر رمضان۔ اسی طرح سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، موطا امام مالک، موطا امام محمد، مشکوٰۃ شریف، ریاض الصالحین، صحیح ابن حبان، مجمع الزوائد، سنن کبریٰ اور دیگر کتب احادیث میں تمام محدثین نے تہجد کا باب علیحدہ قائم کیا ہے اور نماز تراویح کا باب علیحدہ قائم کیا ہے، جو بین دلیل ہے کہ تہجد اور نماز ہے، تراویح اور نماز ہے، یہ ایک نہیں ہے۔ اور غیر مقلدین کے علماء جو گزرے ہیں ان میں سے کافی علماء نے نماز تہجد اور تراویح میں فرق بیان کیا ہے اور اپنے عمل سے اس کو ثابت کیا ہے۔ غیر مقلدین علماء اہل حدیث کے بہت بڑے عالم دین ہیں میاں نذیر حسین دہلوی صاحب، جن کو یہ اپنا بہت بڑا محدث تسلیم کرتے ہیں، تو ان کی سوانح حیات میں لکھا ہے کہ میاں صاحب رمضان شریف میں 2 ختم قرآن کیا کرتے تھے، ایک نماز تراویح میں اور دوسرا نماز تہجد میں۔ اس کا مطلب کہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ نماز اور ہے، یہ نماز اور ہے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری غیر مقلد مشہور عالم دین ہیں، انہوں نے جب سوال کیا گیا ان سے کہ جو تراویح پڑھنے والا ہے وہ تہجد پڑھ سکتا ہے، تو جواب انہوں نے دیا کہ تہجد کا تو وقت ہی نصف رات کے بعد سے جا کے شروع ہوتا ہے، اور تراویح اول رات میں پڑھی جاتی ہے، کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ پھر فتاوی علماء اہل حدیث کو دیکھیے تو اس میں تہجد اور تراویح کا وقت انہوں نے جدا جدا بیان کیا ہے، فرق کیا ہے۔ اور پھر نواب صدیق احسن خان بھوپالوی علماء اہل حدیث کے نامور عالم دین، انہوں نے نزول الابرار بالعلم الماثور من الادعیۃ والاذکار میں بیان کیا ہے کہ تہجد کا دوسرا نام قیام اللیل ہے اور تراویح کا دوسرا نام قیام رمضان ہے۔
تو یہ نماز تہجد اور تراویح کا فرق ہے، یہ ایک نماز نہیں ہے، اس کو ایک قرار دینا یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔